السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام و سامعین اکرام، خواتین و حضرات، الحمدللہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں اور اس پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ ابتدائی 7 آیات میں مسلمانوں اور مومنین کے تعلق سے بات کی گئی، پھر کافروں کے تعلق سے بات ہوئی۔ اس کے بعد کی جو 13 آیتیں آئی ہیں اس میں منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے صفات اور ان کے حرکات کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، جس کے متعلق گزشتہ نشست میں میں نے ان 13 آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور ایک حدیث شریف کی آخری میں روایت بھی بیان کیا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اور اس کے اندر منافقین کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں بیان کی تھی، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی۔ لیکن ایک بات، اس بات کو بھی ہم کو پیش نظر رکھنا ہے کہ منافقین کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث مبارکہ اس قدر مصدقہ ہے کہ جس کسی میں بھی وہ 4 صفات ہیں تو سمجھیے کہ وہ پکا منافق ہے۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی کئی آیات منافقین کے تعلق سے نازل کیے جن میں ان کی صفات بیان کیے گئے ہیں منافقین کے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 کے علاوہ اور بھی 15-16 یا اس سے بھی زیادہ آیات جو سو منافقین کے تعلق سے مختلف صورتوں میں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن یہ بات بنیادی ہے کہ جن کے اندر 4 علامتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ 4 علامتیں جس کے اندر ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ پکا منافق ہے۔ اب اس سے پہلے بھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں اسی بات کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو تمام احکام ہیں اور تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یہ سب کا تعلق ہماری اپنی زندگیوں سے ہے۔ میں بار بار اس بات کی طرف جو توجہ دلا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے تاکہ ہماری اپنی زندگی انڈیویجولی طور پر کامیاب بن سکے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اور مومن کے لیے تو یہ سمجھ جائیے کہ دنیا ایک آزمائش کا مقام ہے، دنیا مومن کے لیے سو قید خانہ ہے، اور مومن کے لیے تو اس کی حقیقی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ بعد از مرگ جو زندگی ہے اس کے بعد کی، وہ زندگی مومن کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ تو قرآن مجید میں
ابتدائی سے ہم اس بات کی طرف غور و فکر کرتے آ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے یہی پایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف انعام یافتہ لوگوں کا بھی ذکر کیا، تو دوسری طرف جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر غضب کیا اور جو اس دنیا میں گمراہ رہے ان کا بھی جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یعنی کہ میں یہ چیز بتلاتے آ رہا ہوں کہ ہر چیز، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، یہ تمام چیزوں کا تعلق انسان کی اپنی زندگی سے ہے۔ تو جو کوئی نیکی کا راستہ اختیار کرے گا تو لازمی بات ہے کہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے سب سے عظیم ترین جو شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، وہ آپ کے اور میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت العالمین شافع محشر شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے ہٹ کر جو گمراہی کا جو راستہ ہے، جو برائی کا جو راستہ ہے، جو بدی کا راستہ ہے، وہ جو راستہ ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کا ہے، وہ جو راستہ ہے دنیا میں گھرے رہنے کا ہے، وہ جو راستہ ہے یہود و نصارہ کا ہے، وہ جو راستہ ہے مشرکین کا ہے، وہ جو راستہ ہے منافقین کا ہے، وہ جو راستہ ہے شیاطین کا ہے، شیطان کا ہے، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا کہ تم شیطان کے راستے پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں اس میں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گے، جیسا کہ یہ ابتدائی آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیش کر دیا، ایک تو مسلمانوں کی بات کی گئی، مومنین کی بات کی گئی، ان کے ایمان کی بات کی گئی، اور وہ ان کے جو صفات سے حمیدہ ہے اس کی طرف جو ہے سو توجہ دلائی گئی ابتدائی 5 آیات میں۔ اس کے بعد کی جو 2 آیات ہے اس کے اندر کافروں کے تعلق سے تذکرہ کیا گیا کہ کافر ایسے ہوتے ہیں، کافروں کی علامتیں، کافروں کی صفات اس کے اندر بیان کی گئی۔ اور اب یہ جو 13 آیات آپ کے سامنے میں نے رکھا، اس کے اندر منافقین کے تعلق سے بات کی ہے، اور منافقین کے تعلق سے آپ اور ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم کے یہ سب سے نچلے حصے میں رہیں گے، نچلے طبقے میں نیچے جیسے ان کا حصہ رہیں گے، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ان کو جو سو رکھا جائے گا۔ یہ اس قدر جو ہے سو سخت ترین سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے اگر بنائی ہے تو وہ جو ہے سو منافقین کے لیے۔ منافقین کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس کے اندر یہ تمام چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ لوگ حقیقی معنوں میں، ایک معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ کافر ہی تھے، لیکن اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنی مالوں کو بچانے کے لیے مسلمانوں سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے دھوکے سے کام لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیات جو بیان کی، جو میں نے پڑھی ہے، میں اس کا جو سو مدلل جو سو ایک تفصیلی جو سو میں چاہ رہا تھا کہ ایک ایک آیت کا جو سو بات رکھوں، لیکن آپ جو ہے سو جو باتیں ذہن میں آ رہی ہے آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی کہ منافق کون، تو منافقین کے تعلق سے جو بات ابتدا میں جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف اور صرف اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے، اس لیے یہ لوگ مسلمانوں کی صفوں میں آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھاوے کے وہ تمام اعمال بھی کرتے ہیں جو مومن اور مسلمان ادا کرتے ہیں، وہ تمام جو اسلامی جو احکام ہیں اس پر ظاہر طور پر جو سو وہ بتلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن قلبی طور پر یہ لوگ اسلام سے متنفر تھے، یہ لوگ اسلام کو نہیں مانتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی آیتیں آ چکی ہیں، آپ کے سامنے جو ترجمہ رکھا میں، کہ یہ لوگ آ کر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے کہ آپ تو رسول اللہ ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا اظہار کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، اور ہر ایک کے دل کا حال وہ جاننے والا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، سرکار وسلم کو اس بات سے آگاہ کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لوگ منافق ہے۔ تو اس قسم کی یہ جو 13 آیتیں ہیں، یہ صرف 13 آیتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے ہٹ کے
سورہ منافقین باضابطہ جو سو ایک سورت جو سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کے تعلق سے سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی. آپ اگر اس کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو منافقین کے تعلق سے جو علامتیں اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی. اس سے ہٹ کر بھی جو سو سورہ توبہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، اور مختلف جو ہے سو ایسی صورتوں میں جو ہے سو آپ کو ان 13 آیتوں کے علاوہ بھی صورتوں میں آپ کو جو ہے سو منافقین کا جو سو ذکر آپ کو ملے گا. تو یہ منافقین کی جو چالیں رہی ہیں، جو دھوکے بازیاں رہی ہے، اس کی وجہ صرف اسلام کو نقصان پہنچانا، اندرونی طور پر اسلام کو نقصان پہنچانا. اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی صف میں آ کر مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور کافروں میں جا کر، اپنے اسلاف میں جا کر، اپنے شیاطین میں جا کر جو ہے سو ان کے سامنے یہی جا کر بات کرتے تھے کہ تم جو ہے سو ہم تو ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ بھی آیتوں میں بات آ چکی ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی اعلان کیا، جو باتیں میں نے آپ کے سامنے 13 صفات کی آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس کے اندر یہی باتیں سامنے آئی کہ یہ آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا ہے. یہ لوگ اندھیرے میں گرفتار ہیں، گھیرے میں ہیں. تو یہ سب باتیں جو آئی ہے اسی لیے آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم کو بتلایا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو قرآنی آیات جو اترتے جاتے تھے، صحابہ کرام کی جب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ قرآنی آیات جیسے جیسے اترتے جاتی تھے، وہ لوگ ایسا محسوس کرتے تھے کہ قرآن مجید لازمی بات ہے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، متقین کی ہدایت کے لیے اترا ہے. تو جو مسلمان، جو صحابہ کرام اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، اسلام میں موجود رہتے تھے، وہ لوگ اس بات کی بڑی فکر کرتے تھے، جیسا اس سے پہلے بھی ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بعض صحابہ کرام جو فکر مند رہتے تھے کہ یا رسول اللہ بعض آیتیں تو ایسی ہے جس سے ہم کو ڈھارس بندی جاتی ہے، ہم کو جیسے خوشی ہوتی ہے، بعض آیتیں ایسی ہے کہ ہم کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، لیکن بعض آیتیں ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضبناکیاں ہیں. تو ایسی جب آیتیں نازل ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے سو پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار تھا صحابہ کرام کا، یہ قرآن مجید کو حق مانتے تھے، ہم بھی حق مانتے ہیں. قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے تھے، ہم بھی الحمدللہ ایمان رکھتے تھے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل جو واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہے، اس قسم کی جب آیتیں جب ان لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے آتے تو وہ لوگ اپنے آپ کو جیسا ایسا محسوس کرتے کہ کہیں یہ آیتیں ہمارے لیے تو نازل نہیں ہوئی، کہیں اس کے اندر میں ملوث تو نہیں ہوگا، کہیں اس کا عذاب مجھ پر تو نہیں نازل ہو جائے گا. اس قدر پکا ایمان یقین تھا، ایمان و یقین تھا ان کو ان آیتوں پر. ہم بھی دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ہوا تو یہ سب دوسری جو علامتیں اور بھی ہیں، جو حدیث شریف میں جو 4 علامتیں اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی، اس کے علاوہ بھی جو قرآن مجید کے مختلف آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن کل جو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف قرآن پر کامل ایمان. کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں تو بس یہ بولتے چلے جا رہے ہیں کہ کیا میں منافق ہو گیا، میرا شمار منافقین میں ہو گیا، میں منافق ہو گیا. بس یہ بولتے ہوئے جو اس راستے سے گزر رہے تھے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو راستے میں ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے حنظلہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ تم جو ہے سو اس طرح اس بات کا اظہار کر رہے ہو کہ وہ منافق ہو گیا. تو بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو بکر، جب میں محسوس کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب میں رہتا ہوں، سرکار علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتا ہوں تو میری ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، میرے قلب و ذہن میں کچھ نورانیت ایسی ہوتی ہے کہ میں بس ایسا اپنے آپ کو جو ہے سو ایمان میں جو سو ڈھلا ہوا محسوس کرتا ہوں. وہ نورانی کیفیت میرے قلب اور ذہن میں پیدا ہوتی ہے. لیکن پھر جب سرکار کی محفل سے جب میں اٹھ کر اپنے گھر جاتا ہوں یا پھر اپنے گھریلو معاملات میں جب جو سو میں زندگی کے معاملات میں جب جو سو میں گھر جاتا ہوں
تو مجھے بڑا فرق محسوس ہوتا ہے کہ جب سرکار کے پاس رہتا ہوں تو جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت میرے اپنے گھر میں جو سو یا پھر میرے اپنے معاملات میں وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. تو اس سے مجھے اس بات کا خدشہ ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا شمار کہیں منافقین میں نہ ہو جائے، میرا شمار کہیں منافقین میں نہ ہو جائے، اس لیے میں جو سو فکر مند ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے تو وہیں پر ڈھارس بجا سکتے تھے، چونکہ سرکار دو علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے تعلق سے کہ میں نے دنیا میں جن لوگوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا میں نے ان کا پورا حق ادا کر دیا، لیکن ایک ابو بکر ہیں جن کا حق میں نے دنیا میں ادا نہیں کیا، ان کا حق میں انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ادا کروں گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. اور پھر سرکار وسلم کے بعد آپ ہی کا درجہ و مقام و مرتبہ صحابہ کرام کا متفقہ اس بات کا فیصلہ رہا، اسی لیے سرکار دو علیہ وسلم کے بعد آپ کو یہ سو خلیفہ منتخب کیا گیا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ارے بھائی میرا بھی کبھی ایسا ہی جیسے محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی جب کاروبار میں لگتا ہوں، جب سرکار کے پاس رہتا ہوں تو وہ نورانیت رہتی ہے، وہ ایمانی کیفیت رہتی ہے، لیکن جب میں اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہوں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو چلو ایسا کرتے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس بات کی جو سو تشفی حاصل کرتے ہیں، اس بات کو ہم جو سو ہمارے جو خیالات ہیں سرکار کے سامنے ہم رکھتے ہیں. تو دونوں حضرت ابوبکر صدیق حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بپتا سناتے ہیں، جو گفتگو ان کے درمیان میں رہی، جو ان کے خیالات ہیں، وہ تمام باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو تمہاری جو کیفیت ہے وہ حق ہے، اور وہ نورانیت جو ہے وہ حق ہے، وہ تو ہونی ہی ہے، وہ ایمانی کیفیت برابر ہونی ہے، کیونکہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، ایمانی جو کیفیات ہے وہ بڑھتے اور گھٹتے ہیں. تو تم جب میرے پاس ہوتے ہیں تو وہ ایمانی کیفیت بڑھتی ہے، اور پھر جب تم اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو وہ ایمانی وہ جو کیفیت ہے وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی. اور یہ بھی حق ہے، اور ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بالفرض اگر ایسا نہیں ہوتا، تمہاری وہی کیفیت برقرار رہتی، تو سرکار دو علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہاری وہی ایمانی کیفیت، وہی نورانیت اگر تمہارے قلب و ذہن میں برقرار رہتی تو میں یہ کہوں گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر تمہاری کیفیت وہ رہتی تو تمہارے بستر پر فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کرتے، تمہارے بستر پر آ کر فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ بتلائی گئی کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اور یہ کیفیت جو ہے سو برابر ہماری برقرار نہیں رہتی. لیکن دوسری طرف ہم کو جو اس بات سے سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ اس بات کے فکر مند رہتے تھے، جو آیتیں نازل ہوتی تھی اس پر ہم کس طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں، ہم اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. کہیں ہم جو ہے سو بات تو نیکی کی کر رہے ہیں، بات تو ہم سچائی کی کر رہے ہیں، بات تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات تو بڑائی جو سو دین کی بات کہہ رہے ہیں، اور اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن انڈیویجولی طور پر جب انفرادی طور پر ہماری جو زندگی ہے وہ اس طریقے سے ہماری گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، یہ فکر ان کو جو سو ہمیشہ کھائے رہتی تھی. جیسا کہ ایک مشہور وہ بھی واقعہ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے وہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکم یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد کا حکم نازل ہوا کہ سرکار دو علیہ وسلم کے سامنے ادب سے گفتگو کرے، اپنی زبانوں کو، اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اپنی آواز کو بلند نہ کرے. تو بعض صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے، بعض تو اپنے منہوں میں جیسے کنکرے ڈال لیے اور منہ بند کر لیا، اور بعض تو جا کر گھر میں بیٹھ گئے، اور کئی دن تک جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر نہیں ہوتے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا نام لے کر پوچھا کہ کیا بات ہے وہ نہیں آ رہے ہیں.
تو جب صحابی اس کے تعلق سے معلوم کیا گیا اور پھر جا کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ جیسے ہی وہ آیت نازل ہوئی ان کی آواز چونکہ وہ بات چیت جب کرتے ہیں تو ان کی آواز بلند رہتی، ان کی آواز میں خود وہ بات ہے کہ وہ بلند آواز سے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کا خدشہ اپنے آپ کو جو ہے اس بات کا ظاہر کر کر کے وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہ خدا نہ خواستہ اگر سرکار کے سامنے آواز بلند ہو جائے تو ایسا نہ ہو جائے کہ میرا ایمان سلب ہو جائے، کیونکہ سرکار دو علیہ وسلم کا ادب ہمارے لیے سب سے لازم ہے۔ وہ ادب و احترام کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کہی گئی کہ دیگر لوگوں کے تعلق سے دوسروں کے گھروں پر جا کر تم آوازیں دیتے ہو، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جا کر آواز نہ دیں، وہاں پر جائیں ادب کے ساتھ آواز دیں، اگر سرکار جواب دے دیں تو ٹھہرے ورنہ یہ سو چلے جائیں۔ یہ جو احکام ہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں، ان احکام کو صحابہ کرام اپنی زندگیوں پر لاگو کر لیتے تھے، اپنی زندگیوں پر لاگو کر لیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ منافقین کا جو رویہ جو تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، اور پھر ان کے اندر جو کفر تھا اس کے تعلق سے، یہ 13 آیات میں مختلف آیات میں مختلف طریقے سے ان کے تعلق سے نشانیاں بیان کی گئی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے اور ایک رکھ دوں کہ اگر ایسا معاملہ تھا منافقین کا، مطلب یہ کہ یہ لوگ لازم بات ہے کہ ایک معنوں میں یہ دھوکہ دے رہے تھے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سرکار کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سرکار کو دھوکہ دے رہے ہیں، صحابہ کو دھوکہ رہے ہیں۔ تو اس کا تو ایسا اصل اگر جائزہ لیا جائے، اگر غور و فکر کیا جائے تو ان کی تو سزا قتل ہے، ان کو تو قتل کرنا چاہیے۔ لیکن شرعی اعتبار سے یہاں پر جو مسئلہ ایک ظاہر ہوا، وہ مسئلہ یہ ظاہر ہوا اس کے اندر کہ ان کو قتل کی سزا نہیں دی گئی، اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے تھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ کیا مسئلہ سامنے آ رہا ہے؟ کہ چونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اظہار کیا، اب جب اظہار کر دیے تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اسلام میں لاگو ہے، اس لیے ان کو یہ سزا ثابت نہیں ہوتی ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم سے بھی اس تعلق سے صحابہ کرام نے بات رکھی کہ رسول اللہ ان کو قتل کیا جانا چاہیے، ان کو قتل کر سکتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی بات کہی کہ نہیں، اس لیے میں ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا، میں اس لیے قتل نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ یہ کہیں گے، چونکہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہیں، اس اعتبار سے وہ لوگوں کو اگر میں قتل کروں گا یا ہم قتل کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ جو دیگر جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو جو ہے قتل کر رہے ہیں، لہٰذا ہم جو ہے سو اس مسئلے میں قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے جب وہ اسے کہہ دیے وہ لوگ اس بات کا اعلان کر دیے، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ اور پھر دوسری چیز یہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو سرکار دو علیہ وسلم بالخصوص میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ سرکار دو علیہ وسلم تو 14 منافقین کے ناموں سے واقف تھے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم 14 منافقین کے ناموں سے واقف تھے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے۔ تو یہ منافقین جب اس بات کو دیکھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں تو ایک گھاٹی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونا تھا، صحابہ کرام کا گزر ہونا تھا، جس میں بہت ہی تنگ گھاٹی تھی، اس میں سے گزرنا بڑا محال ہوتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھاٹی میں داخل ہوئے تو یہ منافقین اپنے چہروں پر جو سو ڈھاٹے باندھے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہوتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ حملہ آور ہوئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر ان پر وار کیا،
اور جیسے ہی وہ لوگ دیکھے کہ سرکار علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ بھی موجود، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ ہے، تو فوری وہ جو ہے سو اپنے ارادے سے منہ پھیر کر جو ہے سو بھاگنے لگتے اور وہ بھاگ جاتے، چونکہ ایک تو رات کا موقع تھا اور پھر چہروں پر جو ہے سو ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے، اس طریقے سے وہ بھاگ گئے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آگہی دے دی کہ یہ وہ لوگ کون تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے حذیفہ، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ یہ لوگ کون تھے؟ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پورے منافقین کے ناموں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا۔ لیکن بتلا دینے کے بعد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ، یہ تمہارے پاس میری باتیں امانت ہے، تم اس کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا کہ یہ منافقین ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ منافقین مسلمانوں کی صفوں میں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے ہیں، اور سرکار دو علیہ وسلم نے اس بات کو آشکار کیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارے پاس یہ میری بات امانت ہے، تم اس بات کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا، اس بات کا اظہار تم کبھی کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ایک جو آپ نے جو حدیث، میں نے جو علامتیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی کہ جب کسی کو سرکار علیہ وسلم کسی کو امین بناتے، یا کوئی بھی ہم ہو یا کوئی بھی ہو امین بناتے، تو اس کا کام ہے کہ امانت میں منافق جو ہوتا ہے خیانت کرتا ہے، اور امین جو ہوتا ہے امانت دار ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ میں تمہارے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، لیکن تم اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرنا۔ اب ایک بات آپ کے سامنے اور ایک رکھوں کہ کس طرح صحابہ کرام اپنی زندگیوں کو کس طرح دین میں ڈھالتے تھے، اور کس طرح وہ فکر مند رہتے تھے، کس طرح وہ خوف خدا رکھتے تھے، کس طرح ان کے اندر ایمانی حقیقی کیفیت تھی، کس طرح وہ تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے، کس طرح وہ اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈرتے تھے کہ ہم سے کوئی عمل ایسا سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات رکھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے اس راستے سے شیطان بھی کافی دور سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ مقام و مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن اب دیکھیے آپ، میں اسی کانسیپٹ میں آپ کے سامنے میں بات رکھنے جا رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ ان کی زندگیاں کیا تھی اور ہماری زندگیاں کیا ہے۔ ان کی زندگیاں کیا تھی اور ہماری زندگیاں کیا ہے، اس بات کا ہم کو جائزہ لینا ہے۔ قرآن مجید، جیسا کہ ہم ابتدا سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ صرف اس کو پڑھ لینا، نیکیاں کما لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے حقائق سے ہم واقف ہونا اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اتارنے کی جہد مسلسل کرنا، مساعی کرنا، کوششیں کرنا، یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ تو دیکھیے آپ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے کے باوجود حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں سرکار دو علیہ وسلم کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، آپ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والی شخصیت، جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، عشر مبشرہ میں جن کا نام ہے، جنہیں جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود کیا رویہ ہے، کیا فکر ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اے حذیفہ، میں تم سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ تم وہ نام جانتے ہو منافقین کے
مہربانی کر کے تم یہ بتاؤ کہ کیا خدا نہ خواستہ وہ منافقین کے ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے، وہ منافقین کے ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ مقام و مرتبہ رکھنے والی عظیم ترین شخصیت، جنہوں نے عدل و انصاف کے ایسے کارنامے انجام دیے کہ دنیا آج ان کے جیسے قائل ہے، ایسی عظیم ترین شخصیت جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری کی زندگی ایسے ہی گزاری کہ آپ تقوی کے تعلق سے صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو صحابی پلٹ کر پوچھتے ہیں، عمر تم نے کبھی خاردار جھاڑیوں میں سے کبھی اپنا کوئی گزر کیا؟ ململ کے کپڑے پہنے ہوئے، باریک کپڑے پہنے ہوئے، تم نے کبھی خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں گزرا ہوں۔ تو کہے وہ صحابی نے پوچھا، حضرت عمر کس طریقے سے گزرے؟ جہاں خاردار جب جو سو خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے تھے تو کس طرح گزرے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس طرح گزرا کہ اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹے ہوئے بچ بچ کر اپنے آپ کو بچا کر جو سو خاردار جھاڑیوں سے میں باہر نکلا۔ تو صحابی نے کہا کہ تقوی کی زندگی یہی ہے، تقوی کی زندگی یہی ہے، تقوی اسی کو کہتے ہیں، تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ خاردار جھاڑیوں میں سے جس طرح انسان بچ کر نکلتا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں جو تمام معاملات کے ساتھ اس کی جو زندگی ہے وہ اسی طرح بچ کر نکلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسی ہماری نافرمانی نہ ہو جائے جس سے اللہ ہم پر غضبناک ہو جائے، یا جس سے ہماری نافرمانی ہو جائے، جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اسی طرح ہم کو جو سو بچ کر جو سو اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ایسی تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے والے صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس طریقے کا اپنا اظہار کرتے ہیں، ایسے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کیا میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر ڈرنے والے یہ صحابہ تھے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھنے والے صحابہ کرام تھے، کیا ان کا ایمان تھا۔ اور آج ہم کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس بات کی طرف ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو علامتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، پھر میں ایک بار اس کو دہراتے ہوئے کچھ علامتیں آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھ دوں گا انشاءاللہ، پھر کچھ باتیں اس کے تعلق سے آگے ہم جو سے غور و فکر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کیا کہ منافق وہ ہوتا ہے جس کے پاس امانتیں رکھی جائیں تو وہ خیانت کرتا ہے، اور امانت سے مراد صرف مال و دولت، روپیہ پیسہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر بات بھی چیت بھی اگر ہم کرتے ہیں، بات کے ذریعے بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس بات کو یہ سو ظاہر نہ کرے، جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرکار دو علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امانت ہے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس بات کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی منافق وہ ہوتا ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، ہر لمحہ ہر قدم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی زندگی پوری عبادت بن سکتی ہے، لیکن آپ کی تجارت دیکھ لیجئے، آپ تجارت میں جھوٹ، بات چیت کر رہے ہیں تو جھوٹ، بیوی کو کہہ رہے ہیں تو جھوٹ، شوہر سے کہہ رہے ہیں تو جھوٹ، حال و اولاد سے بات کر رہے ہیں تو جھوٹ، اولاد باپ سے بات کر رہی ہے تو جھوٹ۔ ہر کوئی ہماری زندگی کے اگر ہم لمحات کو اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہماری زندگی جھوٹ پر جو ہے گھری ہوئی نظر آتی ہے، ہماری زندگی ساری جھوٹ میں گری ہوئی نظر آتی ہے۔ بچے سے پوچھتے بابا کہاں گئے تھے، بچہ آ کے بولتا ہے بابا میں وہاں گیا تھا، جھوٹ بولتا ہے۔ تاجر کے پاس جاؤ بھائی یہ کتنے میں ہے، بولتا بھائی یہ اتنے میں، میرے کو بھائی بالکل بس 10 روپے کا فائدہ لے رہا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے 50 روپے فائدہ حاصل کرتا۔ جھوٹ، بیوی شوہر کو جھوٹ بول رہی، شوہر بیوی کو جھوٹ بول رہا، تو زندگی ہماری جھوٹ میں گھری ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ منافقین کی علامت سرکار دو علیہ وسلم نے کہہ دی۔
اور پھر تیسری علامت جو بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہ کہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کسی سے، تو وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جو منافقین ہوتے ہیں وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اب ہم جائزہ لے لیں کہ ہم کتنے معاملات میں ہم جو وعدہ خلافی کرتے ہیں. بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم غور و فکر کریں. صحابہ غور و فکر کرتے تھے، ہمارا کام بھی غور و فکر کرنا ہے کہ کہاں پر ہم جو ہے سو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس سے عہد و پیمان کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کدھر ہم جو ہے سو وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کس کی وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کن کن باتوں پر وعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس بات کا ہم کو اپنی زندگی کو جائزہ لینا پڑے گا تو ہی ہم جو ہے سو کامیاب ہو سکیں گے. اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی جو بات سامنے رکھی تھی وہ یہ کہ یہ جب کسی میں سے ان کے تعلق سے کچھ بحث ہوتی ہے، کچھ اختلاف ہوتا ہے، تو یہ آپس میں جب گفتگو کرنے لگتے ہیں تو جو منافق ہوتا ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے اور وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے سو یعنی کہ یہ میں کہوں گا کہ اس کی جو سو زبان سے جو سو سوائے برائیوں کے اور کوئی چیز جو سو ظاہر نہیں ہوتی. تو جو منافق کی جو علامت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ یہ کہ جو آپس میں جب اس کا کسی قسم کی بات پر کسی بات پر اگر جھگڑا ہوتا ہے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے. مومن کی علامت یہ نہیں ہوتی. مومن کی علامت صبر کرتا ہے اور گزر جاتا ہے. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. جب کوئی اگر اس کے ساتھ جہالت کرتے ہیں، جہالت سے پیش آتے ہیں تو وہ کیا کرتا؟ وہ اس کو سلام کر کر گزر جاتا. یہ مومن کی صفات ہے، یہ مومن کی علامت ہے. لیکن منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور مومن کی علامت یہ ہے جب اگر جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ سے بات کرتا ہے، گالی گلوچ سے بات کرتا ہے. یہ 4 علامتیں پھر ایک بار آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ان پر ہم غور و فکر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو مختلف آیات میں، ان 13 آیات کے علاوہ بھی جو مختلف آیات میں قرآن مجید میں جو منافقین کا جو ذکر کیا گیا ہے، منافقین کے تعلق سے جو باتیں رکھی گئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین، اے رب العالمین، ہمارے دل میں حقیقی ایمانی کیفیت پیدا کر دے. اے رب العالمین، اے رب العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت پیدا کر دے. صحابہ کرام کے سیرت کو ہم پڑھنے والے بن جائیں، سرکار دو علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھنے والے بن جائیں، اور پھر سرکار دو علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. یا مقلب القلوب، آپ ہی دلوں کو پھیرنے والے ہیں، آپ ہم کو جو سو دین پر آپ قائم رکھیے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.